میت کی پیشانی پر کلمہ لکھنا، میت کی پیشانی پر کلمہ طیبہ لکھنا کیسا ہے؟ محمد عزیر، جائز نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میت کے جو احکام قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ہمیں ان کو فوکس کرنے کا حکم ہے، ان میں ایڈیشن نہیں کر سکتے آپ۔ تو اس لیے میت کو بس غسل دیا جائے، کفن دیا جائے اور جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا جائے، اور قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے اور واپس آ جائیں، اور جو پھر زندگی پڑی آپ کے لیے، آپ کے پاس، اس کے لیے سال ثواب کے لیے، دعاؤں کے لیے۔ کیا خودکشی کی موت مقدر ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ خودکشی کی موت بھی مقدر کی موت ہے؟ محبوب پاشا انڈیا سے، جی بالکل صحیح ہے، ہر چیز مقدر میں۔ اللہ کو پتا ہوتا ہے یہ نالائق آدمی غموں کو برداشت نہیں کرے گا اور میرے حکم کو توڑے گا، اور پھر اپنے آپ کو گولی سے مارے گا یا جلا کے مارے گا اور پھر جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ کو یہ بات پہلے سے علم ہے، تو اسی کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ تو خودکشی کرے گا، اللہ مجبور نہیں کرتے، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ تو خودکشی کرنے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کس طرح مروں گا، وہ اپنے اختیار سے اپنے آپ کو گولی مار کے ہلاک کر رہا ہوتا ہے یا کسی اور طریقے سے۔ تو اگر وہ قیامت کے دن کہہ دے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا خودکشی سے مروں گا، تو مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ تو اللہ کہے گا یہ تو مجھے پتا تھا، تیری تقدیر میں لکھا ہے، تجھے تھوڑی پتا تھا، تو نے تو اپنے اختیار سے ایک کام کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تقدیر کا چونکہ علم نہیں ہے، اسی وجہ سے ثواب بھی ملتا ہے نیکی کا اور گناہ کا عذاب بھی ملتا ہے۔ اس پر بھی میں تفصیل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ ڈیٹیل میں آپ سن لیے گا۔ اس طرح لکھے نا، جب ہم تقدیر میں جب ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو ہمیں گناہ کیوں ملتا ہے، اس طرح کوئی لفظ سرچ کریں گے میرے نام کے ساتھ تو وہ آ جائے گا، وہ ذرا مدلل کلپ ہے۔ والد کی قبر پر سلام کہنا، قبرستان میں اپنے والد کی قبر پر سلام کرنا کیسا ہے؟ علی صاحب کراچی سے۔ دیکھیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب قبرستان جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور، تو ہول سیل کے حساب سے نا سارے قبرستان کے مردوں کو ہمیں سلام کا حکم ملتا ہے، تو اسی پر ہمیں اکتفا کرنا چاہیے۔ الگ سے قبر پہ جا کے میت کو سلام کرنے کا میرے علم میں کوئی روایت ہے نہیں، تو ہم کیوں ایسا کام کریں جو جس میں بدعت کا شائبہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس پہ دلائل دیں کہ نہیں، اس میں حرج کیا ہے کہ جب الگ سے ہول سیل کے حساب سے سارے مردوں کو سلام ہو سکتا ہے تو اسپیسیفک کسی خبر والے کو بھی سلام ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، اسپیسیفک سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ثابت ہے، اور اسی طرح حضرت ابو بکر عمر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، ان سے اجماع سے ثابت ہے کہ ان کو بھی سلام کیا جائے گا۔ باقی قبر پہ اپنے والدہ یا والد کی قبر پہ جا کے اسپیسیفک ان کو خطاب کر کے سلام کرنا، تو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بدعت عمل ہے، لیکن ثابت بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس بارے میں نا جتنا حدیث میں ہے بس اسی پر اکتفا کیا جائے، یہ طریقہ اسلم ہے، یہ محفوظ طریقہ ہے۔ تو آپ جب قبرستان جائیں تو سب کی نیت کر کے سب کو السلام علیکم یا اہل القبور کہہ دیا کریں، بس اتنا۔ قرآن پڑھنے کی حقیقت، جنازے کے سامنے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟ عبد الصمد صاحب نے انڈیا سے۔ جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھ سورہ یاسین، میرے علم میں ایسی تو، اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقہا نے غلط لکھ، تو جب تک جنازے کو نہلایا نہ جائے تو پھر نہلانے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سنت عمل نہیں ہوتا۔ یہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا کے لایا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، تو جب تک یعنی نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے، تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے، غیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اب جنازہ رکھا ہوا ہے تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے۔ تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو یا سورہ اخلاص پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ لو، کوئی بھی سورت پڑھ لو، تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں، اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر جنازے کی میت کے ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں بہرحال فقہا کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اور صدقے کے بارے میں تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے پوچھا فاتصدق عنہا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو وہ نیکی پہنچائی جا سکتی ہے میت کو، تو اس میں ایک علامت بیان کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل پہنچایا جا سکتا، تو قرآن کی تلاوت بھی نیک عمل ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، صدقہ تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صدقے کا ذکر ہے، تلاوت کا ذکر نہیں ہے، لہذا تلاوت جائز نہیں۔ تو اختلاف رائے ہے اس میں۔ بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، اور میری رائے میں فقہ حنفی کی دلیل بہت مضبوط ہے، کیونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ جزئیے کے ضمن میں
کلیات سکھائے جاتے ہیں. جیسے قرآن میں آتے ہیں نا لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف مت کرو، تو یہ ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ تکلیف نہ دو. تو اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے صدقہ کر سکتے ہو میت کے لیے، تو ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی. اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کا جو قول ہے نا اس میں ذرا وسعت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت کو آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر میت کے لیے تلاوت بھی جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیں گے تو اس سے اس بہانے لوگ تلاوت کریں گے، ثواب حاصل کریں گے، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میت کو ثواب پہنچائے گا، تو اچھا ہے نا، اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگائیں. تو ویسے بھی شریعت کا مزاج ہے کہ جس چیز میں رحمت والا عنصر غالب ہو اس قول پہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے. یہ ہماری رائے ہے. اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. تو اس لیے جنازے کے پاس قرآن پڑھنا الگ سے کوئی اس کی فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث، لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھیں. البتہ قرآن خوانی میت کے لیے یہ جائز نہیں، کیونکہ قرآن خوانی کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے جمع کرنا. تو قرآن پڑھنے کے لیے جو جمع ہے نا، تو اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے. یہ خوب ذہن میں رکھیں. جیسے آپ اپنے طور پر 2 نفل کبھی بھی پڑھ لیں، جائز ہے، لیکن اگر آپ لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے ہو یا کارڈ چھپواتے ہو یا منادی کراتے ہو آؤ میں اشراق کے 2 نوافل پڑھ رہا ہوں، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ جائیں، اب یہ اجتماعی عمل بن گیا، یہ بدعت ہو جائے. تو اجتماع کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدعت عمل، کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں، اور اجتماعی سطح پہ ہمیں نہیں ملتا. صحابہ کرام میں کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو. یہ ثابت نہیں ہے، اور اس پر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں. البتہ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک الگ چیز. برکت کے لیے یعنی مکان دکان کی برکت میں جو قرآن خوانی ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ از قبیل رقیہ ہے، رقیہ دم. تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں. لیکن بہرحال بعض علماء اس کو بھی بدعت اس لیے کہتے ہیں، بدعت تو نہیں یعنی بدعت کی تائید کا ذریعہ بنتی. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں برکت کے لیے بھی قرآن خوانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ برکت کے لیے گھر کے اپنے لوگ مل کے قرآن پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں. لیکن بہرحال اگر کوئی برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا بھی ہے تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو ترک کیا جائے، کیونکہ لوگ ایصال ثواب اور برکت والی قرآن خوانی میں فرق محسوس نہیں کرتے، تو وہ دونوں کے ایک ہی سمجھتے ہیں. اس سے پھر بدعت کی تائید ہوئی. تو اس لیے اسلامک بینک کو ہم نے اس وقت تحقیق کے بعد جائز قرار دیا جبکہ بینک ہمارا اکاؤنٹ کھول ہی نہیں رہا تھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے درباری سرکاری لوگ ہمیں کہتے ہیں نا سرکار سے پیسے لیتے ہیں. سرکار سے نہ صرف یہ کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے، الٹا نقصانات ہو رہے ہیں سرکار سے ہمیں. پھر بھی سرکار کا کوئی صحیح کام ہوگا اس کو صحیح کہہ دیتے ہیں، غلط کام کو غلط کہہ دیتے ہیں. تو ہر ایک میں یہ ظرف نہیں ہوتا، تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اسلامک بینک میرا اکاؤنٹ کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ اس لیے نہیں کھول رہے تھے کہ وہ دور تھا جب بڑی لڑائیاں چل رہی تھیں طالبان کی، ٹی ٹی پی کی، پاکستانی طالبان کی سوات میں بڑی لڑائیاں چل رہی تھی نا، آرمی کے ساتھ پھڈے ہوئے تھے. میرا حلیہ یہ ہے، میں اس حلیے میں جاتا تھا بینک میں، تو وہ مجھے سمجھتے تھے کہ یہ بھی کوئی دہشت گرد تنظیم سے اس کا تعلق ہے، ڈرتے تھے. میں کہتا تھا بھائی میں سیدھا سیدھا یہیں کا رہنے والا آدمی ہوں، پگڑی ٹوپی نہیں بھائی، آپ کا حلیہ گیٹ اپ خطرناک. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں پینٹ شرٹ پہن کے چلا جاؤں ان کے پاس. تو اس خوف سے کھولتے ہی نہیں تھے اکاؤنٹ. یہ مسئلہ. تو خیر، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سودی بینک ہو، پیسہ بچانے کے لیے بینکوں میں پیسہ رکھنا حماقت کی اعلیٰ مثال. پیسہ بچانے کے لیے بینکوں میں رکھنا، ایک تو ہوتا ہے حفاظت کے لیے بینک میں رکھنا کہ اس میں ٹرانزیکشن آسان ہوتی ہے، کہیں پیسے بھیجنا ریسیو کرنا، اس کے لیے اکاؤنٹ کھلوانا آج کل مجبوری ہے. تنخواہیں بھی جو آتی ہیں آج کل بینکوں میں ہی آتی ہیں، ریلائبل جتنے بھی ادارے ہیں ان میں ٹیکس کٹتا ہے، اس کے لیے اکاؤنٹ کھولنا ٹھیک ہے. لیکن اگر میرے بھائی اس نیت سے اکاؤنٹ کھولتے ہو یا اس میں پیسہ چھوڑتے ہو کہ سیونگ اکاؤنٹ ہے کل پیسہ اس میں بڑھ جائے گا، تو ابھی سے آپ کو حماقت کا ایوارڈ میری طرف سے گفٹ. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ پروفٹ کا جو مارجن ہے وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے سودی بینکوں میں اور اسلامی بینکوں میں، دونوں میں. اچھا ہو سکتا ہے کوئی بینک کے کوئی مینیجر صاحب میرا یہ بیان سن کے غصہ کر رہے ہوں، میں ان سے کہوں گا آپ نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں اپنے پیسے نہیں رکھوائے ہوں گے بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے تو رکھوائے ہوں گے، پیسہ بچانے کے لیے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ بھی نہیں رکھو گے. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پروفٹ اتنا تھوڑا ملتا ہے، ایسا ترسا کے اس میں بھی ٹیکس کٹتا ہے. پھر وہ پروفٹ آئے گا آپ ایک دم تھوڑے سے خوش کہ تھوڑا سا تو کچھ کھچڑی انہوں نے کھلائی، اس میں سے جو ٹیکس کٹے گا وہ